بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی تھی ہر ہفتے بیٹوں سے ملاقات کروانے کی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا تھا مبینہ بیٹی نہلی کیس کا، اور جس میں 3 رکنی بینچ تھا۔ عامر فاروق صاحب نے وہ فیصلہ روک کے رکھا تھا، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر نے اکثریتی فیصلہ جاری کر دیا تھا، جس پر باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ایک رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے پریس ریلیز جاری کی کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب جوڈیشل فیصلہ آ جائے تو پریس ریلیز کی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے اثرات آج تک دکھائی دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے جڑے لوگ جہاں پہلے مظاہر نقوی کے خلاف شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اب وہیں پہ محسن اختر کیانی کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ پہنچ گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صنم جاوید کی توہین عدالت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ صنم جاوید نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کے خلاف، جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ صنم جاوید کے خلاف ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی صنم جاوید کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی اور ساتھ عدالت کو کہا کہ آپ کی عدالت میں جب رپورٹ آئی تو اس میں بتایا گیا کہ صرف 2 مقدمات میں وہ انوالو ہیں، ایک عسکری ٹاور ہاؤس حملہ کیس اور ایک جناح ہاؤس۔ تو اس کے بعد جب ان 2 مقدمات میں ضمانت ہو گئی تو انہوں نے بقیہ مقدمات میں گرفتاری شروع کر دی، جو کہ غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ پولیس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ صنم جاوید کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ رہائی کی روپکار کے بعد صنم جاوید کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، حالانکہ عسکری ٹاور کے مقدمے میں اے ٹی سی نے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ پھر ماڈل ٹاؤن کے مقدمے میں صنم جاوید کو نامزد کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے، صنم جاوید کو بھی اس طرح دیگر مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت 3 نومبر کے لیے جمعہ والے دن، ختیجہ شاہ کی درخواست پر سماعت بھی جمعہ والے دن کے لیے مقرر ہے، اور اس میں بھی آئی جی اور سی سی پی او کو طلب کیا ہوا تھا، وہ بھی یہی سیم ایشو ہے، اور صنم جاوید کی درخواست کو بھی اسی دن کے لیے مقرر کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے، اور اسی دن وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور ان پر سماعت کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپنے بیٹوں سے جو گفتگو ہے، اور اپنے بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کے لیے ہر ہفتے اس کی درخواست دائر ہوئی جسٹس جج ابو الاسناد ذوالقرنین، جنہوں نے آج جیل ٹرائل بھی کرنا ہے اور عمران خان کے خلاف جو بیانات ہیں وہ بھی ریکارڈ کرنے ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان کی درخواست بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو عامر فاروق نے اخراج مقدمہ کی درخواست کو خارج کیا تھا اور فرد جرم کی درخواست کو خارج کیا تھا، ان فیصلوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر 2 رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ، یہ 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہیں پہ جیل ٹرائل بھی آج ہوگا، اور اگر تو کوئی ریلیف مل جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کوئی اسٹے آرڈر مل جاتا ہے، تو پھر یہ ٹرائل رک جائے گا۔ اس جج کی عدالت میں ابو الاسناد ذوالقرنین نے عمران خان کے بیٹوں کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل شیراز احمد رانجھا نے کہا کہ عدالت نے 21 اکتوبر کو عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات کی اجازت دی اور حکم دیا، تاہم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے واٹس ایپ پر عمران خان کے بیٹوں سے بات نہ کروائی۔ انہوں نے استدعا کی کہ ہر ہفتے کو عمران خان کے واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا جائے، ان کا بیٹوں سلمان اور قاسم سے بات کرنا حق ہے، جس پر جج ابو الاسناد نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے 8 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ 30 اکتوبر کو اس درخواست پہ سماعت ہوئی 8 نومبر کے لیے۔ پہلے ایک دفعہ بات ہو چکی ہے عمران خان کی آدھا گھنٹہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، لیکن جہاں ٹرائل کی بات آتی ہے تو 27 اکتوبر سے 31 اکتوبر کی تاریخ ہوتی ہے۔ جب کوئی اور درخواست ہوتی ہے عمران خان کی ریلیف سے متعلق تو 30 اکتوبر سے 8 نومبر کی درخواست ہوتی ہے۔ اتنا بڑا یہ کنٹرڈکشن ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ شوگر ملز کی درخواست پر، یا شوگر مافیا کہہ لیں، ان کی درخواست پر انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ چینی کی قیمت کین کمشنر کی جانب سے مقرر کرنے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل شوگر ملز نے موقف اختیار کیا کہ کین کمشنر صرف پرائز کنٹرول کر سکتا ہے، پرائز کنٹرول اور پرائز فکس کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ چینی کی پرائس مارکیٹ فورسز فکس کرتی ہیں، کین کمشنر چین کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ پنجاب حکومت نے کین کمشنر کو چینی کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار رولز کے خلاف دیا ہے۔ 28 جولائی کو پنجاب حکومت نے کین کمشنر کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو نوٹیفیکیشن معطل کر رکھا تھا۔ ہائی کورٹ نے وکلاء کو مزید دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اچھا، یہ ایسے ایشوز ہیں جیسے بجلی کا ایشو تھا جو سپریم کورٹ تک گیا، اسی طریقے سے یہ جو چینی کا ایشو ہے، جب سٹے آرڈر جاری ہو جاتا ہے یا جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کریں تاکہ جلد یہ معاملات وائنڈ اپ ہوں۔ کیونکہ یہ مفاد عامہ کے کیسز ہیں تو ان کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ایک ہفتہ 10 دن کے لیے، پہلے بھی 4 مہینے لاہور ہائی کورٹ کا سٹے چلتا رہا تھا، وہ سنگل بینچ کا تھا، اب ڈویژن بینچ میں معاملہ آ گیا۔ حیدرآباد میں کسٹمز حکام نے سٹیل ری رولنگ ملز کی 3.5 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ پکڑ لی ہے۔ دستاویزات میں بتایا گیا کہ حیدرآباد کی اسٹیل ری رولنگ ملز نے 70 کروڑ کا ٹیکس چوری کیا۔ ایچ ایس جے کمپنی نے 14,392 میٹرک ان خام سریہ امپورٹ کیا۔ خام سریہ کی امپورٹ پر ٹیکس کسٹمز کی سہولت کے تحت ادا نہ کیا۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ سریہ کی امپورٹ میں کسٹمز نے مینوفیکچرنگ بانڈ کے تحت ٹیکس مؤخر کیا۔ ملز کو امپورٹ اور سریہ بنانے کے بعد ٹیکس ادا کرنے کی سہولت دی گئی تھی، لیکن ایچ ایس جے نے سریہ تیار کر کے کمپنی کی تعمیرات پروجیکٹ میں لگا دیا۔ تعمیرات کمپنی میں سریہ فروخت کیا لیکن 70 کروڑ کا ٹیکس ادا نہ کیا۔ کسٹم دستاویز میں بتایا گیا کہ مبینہ طور پر 70 کروڑ روپے کا ٹیکس فراڈ ہوا۔ ٹیکس فراڈ کے ساتھ منافع اور مالیت سمیت 3.5 ارب روپے کی بلیک منی کی گئی اور مبینہ طور پر 3.5 ارب روپے کے کالا دھن میں منی لانڈرنگ کے ذریعے چھپایا گیا ہے، اس پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور کسٹمز حکام کی جانب سے، چونکہ جو بھی ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ بغیر اداروں کی ملی بھگت کے نہیں ہوتا۔ اب یہ کسٹم کی ملی بھگت سے ہوا اور بعد میں پھر کسٹم ہی ان کے خلاف مقدمہ درج کر رہا ہے اور ان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھا رہا ہے۔ دوسری جانب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، عامر فاروق کے بعد سینئر جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب۔ ایک کیس آپ کو یاد ہوگا، ایک نامعلوم درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے اور عمران خان کو نااہل کرنے کے حوالے سے۔ عامر فاروق نے اس کے اوپر سماعت کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اپنایا تھا کہ چونکہ 2018 میں اسی طرح کی درخواست پر عامر فاروق صاحب نے سماعت سے انکار کر دیا تھا تو اس وجہ سے آپ بینچ میں نہ بیٹھیں۔ اس پر عامر فاروق صاحب نے بجائے اس کے کہ خود بینچ سے جاتے، انہوں نے 3 رکنی بینچ بنا دیا، اپنے ساتھ محسن اختر کیانی کو بٹھا دیا اور ایک جونیئر ترین جج ارباب محمد طاہر صاحب کو۔ اس پر یہ نامعلوم شہری کی درخواست تھی، وہ کبھی نہیں آئے تھے۔ ان کی جگہ پہ جو وکیل پیش ہوتا تھا وہ بڑے بڑے وکیل پیش ہوتے رہے، ایک جسٹس سردار طارق مسعود کا داماد بھی بطور وکیل پیش ہوتا رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل تھے عمران خان کے، فیصلہ محفوظ ہو گیا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف کو جب اشتہاری قرار دیا گیا تھا اس بینچ کا حصہ تھے اور محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف نے عوام اور قوم کو دھوکہ دے کر اور ریاست کو دھوکہ دے کے باہر گئے ہیں، اور بعد میں جب بینچ بنا ہے تو محسن اختر کیانی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا عامر فاروق صاحب کی جانب سے۔ بہرحال فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب نے ایک اکثریتی فیصلہ تحریر کیا جس میں انہوں نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دی عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کی۔ جب وہ درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں تو اس پر وہ فیصلہ بھجوا دیا چیف جسٹس عامر فاروق کو کہ آپ نے اختلافی نوٹ دینا ہے تو آپ اختلافی نوٹ کے ساتھ اس کو جاری کریں۔ اب وہ جاری نہیں کر رہے تھے، اس پر ایک خط لکھا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ فیصلہ جاری کیا جائے، فیصلہ جاری نہ ہوا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتے کے بعد خود فیصلہ جاری کر دیا، اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر فیصلہ جاری ہو گیا۔ وہ اکثریتی فیصلہ تھا جو 2 ججز کا تھا، انہوں نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا اور ساتھ لکھا کہ اور وہ خط بھی ساتھ اپلوڈ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر، جو خط و کتابت ہوئی رجسٹرار کے ساتھ کہ بھئی آپ کیوں فیصلے کو دبا کے بیٹھے، آپ کیوں نہیں کیس کو مقرر کرتے سماعت کے لیے، کیوں نہیں آپ فیصلہ اناؤنس کرتے، یہ ساری چیزیں۔ اس پر ایک بہت بڑا اس وقت ہنگامہ ہوا اور ایک سبکی اٹھانا پڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ اگلے دن عامر فاروق صاحب کی جانب سے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ یہ اخلاقی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے کہ جو بینچ کا سربراہ ہے اس کے بغیر فیصلہ جاری کر دیا جائے، اس وجہ سے اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جوڈیشل فیصلہ آ گیا ہے، جوڈیشل فیصلہ انتظامی کسی بھی آرڈر سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 2 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا، انہوں نے جاری کر دیا۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو بینچ کا سربراہ ہوگا اگر وہ اختلافی ہے، اور یہ بڑی انسلٹنگ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو بینچ کا سربراہ ہے اس کے خلاف اختلاف میں اکثریتی فیصلہ آ جائے، تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا۔ جب فیصلہ جاری ہو گیا، بعد میں کہاں درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونی تھی، تو وہ معاملہ آج تک دبایا ہوا ہے، چونکہ 2 ججز کا فیصلہ آ گیا، ویب سائٹ پر آ گیا، پی ٹی آئی نے کاپیاں لے لی، اس کے فوراً بعد ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ کبھی محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف کوئی درخواست جاتی تھی، کبھی کوئی درخواست جاتی تھی۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ درخواست دی گئی ہے جی، راجہ مقصود حسین ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے 2 الزامات ہیں جسٹس محسن اختر کیانی پر۔ ایک تو یہ کہا گیا، ایک ہائی کورٹ کے جج ہے چودھری عبدالعزیز، ان پر بھی الزام لگایا گیا اور کہا گیا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کا جو چیمبر تھا جس میں وہ وکالت کرتے تھے، اس میں جی فلاں وکیل ہیں، فلاں جج بن گیا، باقی وکیل ہیں، یہ سارا ایک گینگ ہے، یہ کیسز لے کے آتے ہیں، وہ کیسز محسن اختر کیانی کے پاس لگتے ہیں، محسن اختر کیانی ان کے حق میں فیصلے دیتا ہے، اور یہ صورتحال۔ اچھا، اگر محسن اختر کیانی صاحب کو فیصلہ دے بھی دیتے ہیں فار دی سیک آف آرگومنٹس، تو فیصلے کے خلاف آپ اپیل تو کر سکتے ہیں، جج کے خلاف نہیں جا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر محسن اختر کیانی نے کوئی ایسا فیصلہ دیا وہ انٹرا کورٹ اپیل میں ختم ہو جائے گا، وہ سپریم کورٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی غلط فیصلہ تھا تو وہ تو ختم نہیں ہوئے، اس کا مطلب تھا وہ فیصلے تو درست تھے۔ دوسرا ان کے خلاف الزام لگایا گیا کہ سی ڈی اے سے کوئی جعلی این او سی کے ذریعے کو پلاٹ لیے گیا، اور اس طرح کے یہ وہ الزامات ہیں جو انتہائی لو لیول کے الزامات ہیں، اور ان کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ جی محسن اختر کیانی صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ جو اس میں پریئر کی گئی ہے درخواست گزار کی جانب سے، وہ کہتے ہیں جی کہ ان دی لائٹ آف ابو سیڈ سبمیشنز دی لرنڈ جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی از گلٹی آف پروفیشنل مس کنڈکٹ۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے طاقتور درخواست گزار ہیں، گلٹی پہلے لکھ دی ہے، ابھی درخواست نہیں جاری ہے، ابھی تو کوئی نوٹیفیکیشن یا شو کاز نہیں جاری ہوا، کہتے ہیں وہ گلٹی ہیں مس کنڈکٹ کے، اینڈ ہیز وائلیٹڈ ایچ اینڈ ایوری آرٹیکل آف کوڈ آف کنڈکٹ ایشوڈ بائی دس آنریبل کونسل فار observance by all the judges of superior judiciary, and he is liable to be removed from the post being a judge of superior judiciary. In the meantime judicial powers may kindly be withdrawn from the learned judge، کہ ان سے جو عدالتی اختیار ہے وہ بھی واپس لیا جائے اور ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں مختلف تفصیلات دی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے سی ڈی اے سے یہ پلاٹ لی ہے، اور فلاں کیس تھا، فلاں وکیل تھا، فلاں چیز تھی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اگر وہ تو آپ کسی کے خلاف بھی اٹھا کے حدیبیہ پیپر مل کیس کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف چلی جائے قاضی فاضیسہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر فیصلوں کی بنیاد پہ کرنا ہے تو جو عمران خان کے ساتھ حشر کیا گیا یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ جو ہمارے عامر فاروق صاحب کی عدالت کا، تو وہ پھر اس بنیاد پہ چلے جائیں اور اس بنیاد پہ کوئی کارروائی ہو۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف قصور کیا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پہلے مظاہر اکبر نقوی، ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو یہ ہوگا۔ اب محسن اختر کیانی صاحب کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔